میں محترم پروفیسر ڈاکٹر ذواللیاقت خان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آپ سے خطاب فرمائیں۔ آج کی میری خطاب کے دو حصے ہیں۔ ایک جو ہے وہ کہ پاکستان کے معاشی مسائل کیا ہیں، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ خصوصاً بجٹ کے حوالے سے ہوگا کہ کون سی چیزوں پر گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے نیکسٹ جو بجٹ وہ پیش کر رہے ہیں۔ جہاں تک اکنامک چیلنجز کی بات ہے تو سب سے بڑا جو چیلنج آج کل ہم فیس کر رہے ہیں، میری نظروں میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، وہ ہے کہ ہمارے جو ڈیٹ برڈن ہے اور فسکل ڈیفیسٹ وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو، جی ڈی پی ہماری جو قومی پیداوار ہے وہ دیٹ از اراؤنڈ 70% to 80%، اور ایک دوسری جگہ پر جو ایگزیکٹ فگر دیا گیا تھا وہ 76% آف دا ٹوٹل جی ڈی پی۔ اسی طرح جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے، ڈیفیسٹ تبھی ہوتا ہے جب آپ کا ریونیو جو ہے وہ آپ کے ایکسپینڈیچر سے کم ہو، تو بجٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، جس کو ہم خسارے کا بجٹ کہتے ہیں۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے کہ ایک طرف آپ کا جو ہے وہ ڈیٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑھ گیا ہے اراؤنڈ 76%، اور دوسری طرف جو آپ کا ریونیو کلیکشن ہے وہ آپ کے ایکسپینڈیچر سے بہت ہی کم ہے، تو زیادہ تر ہمارا دار و مدار جو ہے وہ قرضوں پر ہے۔ ہم قرضے لیتے ہیں، ان قرضوں کو ادا کرنے کے لیے مزید قرضے لیتے ہیں۔ اگر آج ہم دیکھ لیں تو ایوری سٹیزن آف پاکستان کا جو ہر شہری ہے اوسطاً تقریباً 3,33,000 روپے کا مقروض ہے، اور چونکہ یہ فگر قربانی کے دنوں میں سرکولیٹ کر رہا تھا تو لوگ کہتے ہیں کہ جی جو قرض دار ہوتا ہے ان پہ قربانی نہیں ہوتی، تو پاکستانیوں پر قربانی جو ہے واجب ہی نہیں ہے، کہ کیونکہ ہر پاکستانی تقریباً 3 لاکھ روپے اور 33,000 کا قرض دار ہے۔ اور یہ جو قرضہ جس کی میں نے بات کی 3,33,000 روپے، صرف لاسٹ ایئر جو موجودہ سال ہے جو ابھی 30 جون کو ختم ہوگا، اس میں تقریباً 13% اضافہ ہوا ہے، اور اسی طرح ہماری جو ٹوٹل ڈیٹ ہے، مجموعی قرضہ جو ہے وہ تقریباً 80.5 ٹریلین روپیز تک جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ ایک دوسری رپورٹ قرضوں کے بارے میں جو پبلش ہوئی ہے وہ اس کے مطابق 97,307 ارب روپے کا قرضہ پاکستان پر جو ہے وہ چڑھ گیا ہے، اور اس ایک سال میں 7,533 ارب روپے کا اضافہ اس میں ہو گیا ہے، اور ہماری جو ٹوٹل مجموعی قومی پیداوار ہے وہ ہے 127,000 ارب روپے، اور جس طرح میں نے ابھی پہلے عرض کیا قرضے کا تناسب جو ہے وہ جی ڈی پی جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو دیٹ از 76%۔ تو اس کی ایک آسانی کے لیے میں اگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارا گھر جو ہے اس کی آمدنی 127 روپے ہے، اور 127 روپے میں جو ہے وہ 76 روپے ہمارے اوپر قرضہ ہے۔ یہ تو تھی قرضے کی صورتحال۔ اب جب دوسری میری نظر میں ہمارا جو معاشی مسئلہ ہے وہ ہے بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ اور ٹریڈ امبیلنس۔ ہمارا زیادہ تر انحصار جو ہے وہ درآمدات یا امپورٹس پر ہے۔ امپورٹس جو ہے وہ زیادہ تر انرجی اور را مٹیریل کا ہم کرتے ہیں، تو جب ہم اپنے ٹریڈ بیلنس اور بیلنس آف پیمنٹ پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 11 ماہ میں بڑھ کر 34.76 بلین ڈالر پر پہنچ گیا ہے، اور یہ جو 11 مہینے اس سال کے ہیں، ابھی 1 جون کا مہینہ رہتا ہے، پھر ہمارا فسکل ایئر جو ہے اس کا اختتام ہوگا، تو ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ یا تجارتی خسارہ جو ہے وہ 17.48% جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ اس جو مئی اب گزری تو اس میں ہمارا ڈیفیسٹ جو تھا وہ 39.43% تھا، اور اگر ان کو ہم سالانہ بنیادوں پہ کیلکولیٹ کریں تو پھر یہ 13.68%
جو ہے وہ اس میں کمی ہوئی ہے۔ ریزن ہمارا جو ہے کہ ہمارا تجارتی خسارہ جو ہے وہ کیوں بڑھ رہا ہے، ہمارے برآمدات جو ہیں، ایکسپورٹس جو ہیں وہ کیوں کم ہو رہے ہیں، تو ایک تو ہم نے ایکسپورٹس ڈائیورسیفیکیشن نہیں کی ہے۔ ہماری ایکسپورٹس کی جو ڈیسٹینیشن ہوتے ہیں وہ زیادہ تر مغربی ممالک ہوتے ہیں، یورپ اور امریکہ، اور پریڈومیننٹلی ہم اپنے ایکسپورٹس جو ہیں وہ اس میں ٹیکسٹائل پروڈکٹس ہوتے ہیں، وہ بھی ہم چون کہ پاکستان میں ڈوئنگ بزنس جو ہے ایک مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو ہمارے بہت سارے ٹیکسٹائل انڈسٹریل جو تھے انہوں نے اپنی انڈسٹریز جو ہیں وہ بنگلہ دیش منتقل کی، اور اس کی وجہ سے ہمارا جو فارن ایکسچینج کا مسئلہ ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے۔ تیسری جو سب سے بڑی چیلنج ہے وہ ہے انرجی کرائسس۔ انرجی کرائسس کی وجہ سے ہمارا سرکولر ڈیبٹ وہ بہت ہی بڑھ گیا ہے، اور میرے خیال میں ہمارے بجٹ کا بہت ہی بڑا حصہ وہ سرکولر ڈیٹ کی نظر ہو جاتا ہے، جس میں زیادہ تر کمال جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز یا آئی پی پیز کی ہے۔ پرسوں پارلیمنٹ میں جو ہے وہ حنیف عباسی صاحب جو فیڈرل منسٹر ہیں وہ کہہ رہا تھا کہ جنگ میں ایک آئی پی پی ایک پلانٹ ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے وہ بند پڑا ہے، 1% بجلی بھی وہ پروڈیوس نہیں کر رہا ہے، لیکن ہر مہینے اس کو 11 کروڑ روپے حکومت جو ہے وہ ادا کرتی ہے، کیونکہ آئی پی پیز کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں وہ اس طرح ہے کہ آپ کو اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہم پیمنٹ کریں گے، وہ بھی ڈالرز میں کریں گے، اور اگر آپ بجلی اپنی کیپیسٹی کے مطابق پیدا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ دوسرا جو شرط ہے، یہ دوسری کنڈیشن کہ پیٹرول جو ہے وہ گورنمنٹ آپ کو جو فرنس آئل ہے وہ آپ کو گورنمنٹ فراہم کرے گی۔ اب روز بروز آئل کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا جو ایکسٹرا وہ ہے وہ بھی گورنمنٹ نے ادا کرنا ہے، تو سرکولر ڈیٹ جو ہے ہمارا بہت ہی بڑھ گیا ہے۔ اور یہ سرکولر ڈیٹس جو بڑھا ہے تو اس میں تو جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایک تو بہت ہی ایکسپینسو ہے، جس آئی پی پی سے ہم جس قیمت سے بجلی خرید رہے ہیں، ان ایفیشنسی ہے، پاور جنریشنز اور ٹرانسمیشن لاسز ہے، بجلی کی پرائسز جو ہے وہ بہت ہی بڑھ گئی ہے، اور یہ تمام فیکٹرز جو ہیں مل کے جن کا براہ راست اثر جو ہے وہ پروڈکشن پہ پڑتا ہے کہ ہمارا پروڈکشن کی جو کاسٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ بڑھ گئی، ہائی کاسٹ آف پروڈکشن، اور ہائی کاسٹ آف پروڈکشن کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری جو پروڈکٹ کی کمپیٹیٹیونیس ہے کہ ہمارے جو نزدیکی کمپیٹیٹرز ہے چائنا، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ، ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں پھر ان کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ پھر نیکسٹ جو ہمارا مسئلہ ہے وہ نیرو ٹیکس بیس اور ان ایفیشینٹ ڈاکومنٹیشن۔ زیادہ تر ہماری جو اکانومی ہے وہ ان ڈاکومنٹڈ ہے، انفارمل اکانومی ہے، اور وہ انفارمل اکانومی جو ہے وہ بھی ان آرگنائزڈ ہے، آرگنائزڈ نہیں ہے۔ انفارمل اکانومی فارمل اکانومی ہے نہیں، ڈاکومنٹیشن ہے نہیں، زیادہ تر جو ٹرانزیکشن ہے وہ کیش میں ہوتا ہے، تھرو بینکس یا چیکس کے ذریعے نہیں ہوتا، ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سسٹمیٹک ٹیکس ایویژن ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہی والے جس طرح واپڈے والے آپ کو بجلی کس طرح چرائیں گے وہ طریقے بتاتے ہیں، اسی طرح ٹیکس ڈپارٹمنٹ جو ہے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے ٹیکس کس طرح چوری کرنا ہے اور کون کون سے طریقے آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی واجب الادا ٹیکس سے جو ہے وہ کم ٹیکس ادا کریں۔ پھر جو ہے ہمارا جو ٹیکس ہے وہ ریگریسو ٹیکسیشن اس کو کہا جاتا ہے کہ جتنی آپ کی انکم بڑھتی ہے جس پرسنٹیج سے آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں وہ کم ہوتا جاتا ہے، یعنی یہ ایک طرف آپ کی انکم کی جو سائز ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، آپ کی آمدنی بڑھتی جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے جو ٹیکس ریٹ ہے جس ریشو سے آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ یہ چونکہ ریگریسو ٹیکسیشن ہے تو زیادہ تر
انحصار ہمارا جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز پر ہے۔ ایک ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے جس طرح انکم ٹیکس ہوتا ہے، جس طرح پراپرٹی ٹیکس ہوتا ہے، یعنی ڈائریکٹ ٹیکس وہ ٹیکس ہوتا ہے کہ جس آدمی پر لگایا جاتا ہے فائنل برڈن جو ہے وہی اس کو برداشت کرتا ہے، وہی اس کو اپنی جیب سے پے کرتا ہے۔ ہمارا ٹیکس سسٹم جو ہے وہ زیادہ تر انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکسیشن وہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ٹیکس ادا کرتا ہے لیکن وہ اس ٹیکس کو دوسروں کو منتقل کرتا ہے، اور فائنلی اس کو جو برداشت کرنا پڑتا ہے وہ کسی اور کو کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح سیلز ٹیکس کی اگر ہم مثال لے لیں تو اگر آپ نے ایک پنکھا خریدنا ہے، پنکھا کا جو پروڈیوسر ہے وہ ٹیکس ادا کر لیتا ہے، لیکن وہ اس کو بعد میں اپنی پرائس جو ہے اس میں شامل کر لیتا ہے، اور فائنلی وہ ٹیکس جو کنزیومر ہوتا ہے، صارف ہوتا ہے، اس کی جیب سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا ریشو ہے 30% تقریباً یا اس سے کچھ کم، یہ ہمارا ڈائریکٹ ٹیکسز ہے، اور انڈائریکٹ ٹیکسز مور دین 70% ہے۔ اور اس انڈائریکٹ ٹیکسز کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ تر ٹیکسوں کا جو بوجھ ہے وہ مڈل انکم گروپ یا لوور مڈل انکم کلاس جو سوسائٹی کے ہیں اس پہ پڑتا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہے غربت، پاورٹی کا، بے روزگاری کا، اور انفلیشن، مہنگائی۔ پاورٹی، ان امپلائمنٹ اور انفلیشن۔ انفلیشن جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو لیونگ کاسٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ جب لیونگ کاسٹ بڑھ جاتی ہے وہاں سے آپ کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ایز اے ریزلٹ جو ہے معاشرے کا بہت ہی بڑا طبقہ جو ہے وہ پھر غربت کا شکار ہو جاتا ہے، یا وہ جو ہم خط غربت جس کو پاورٹی لائن کہتے ہیں اس سے نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ ایک وشیس سرکل آف پاورٹی ہوتی ہے جس کو ہم غربت کا منحوس چکر کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی آمدنی کم ہوتی ہے۔ جب آمدنی کم ہوتی ہے زیادہ تر جو ہے وہ آمدنی کا حصہ جو ہے وہ فوڈ ایکسپینڈیچرز اور باقی اس پہ کنزیومرز آئٹم پہ خرچ ہو جاتا ہے، جس طرح ایجوکیشن، ہیلتھ وغیرہ پہ۔ تو سیونگز جو ہیں وہ کم ہوتی ہے۔ اب جب سیونگز کم ہوتی ہے تو پھر انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے۔ جب انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے تو لوگوں کو جابز جو ہیں وہ کم ملتی ہے، کارخانے نہیں لگتے زیادہ، اور بزنسز میں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی۔ تو رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جہاں سے ہم نے شروع کیا ہوتا ہے دوبارہ اسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ لوگوں کی آمدنی پھر کم ہوتی ہے جب زیادہ لوگ بے روزگار ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک چکر ہے جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ لوگوں کی انکم کم ہے، انکم کا اثر ان کی سیونگز پہ ہوتا ہے، سیونگز کم ہوتی ہے، سیونگز کم ہونے کی وجہ سے سرمایہ کاری یا انویسٹمنٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ جب انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے تو آپ کی جو پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے وہ نہیں بڑھتی، پروڈکشن کم ہو جاتی ہے۔ جب پروڈکشن کم ہوتی ہے تو لوگوں کو جابز نہیں ملتی، اور جب جابز نہیں ملتی پھر انکم کم ہوتی ہے، تو وہ چکر جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ یا جاب اپرچونٹیز ہوتی نہیں ہے، اگر ہوتی ہے تو بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال لاکھوں لوگ جو ہیں وہ جاب مارکیٹس میں نکل آتے ہیں۔ ایجوکیٹڈ یوتھ میں جو ہے وہ بے روزگاری بہت ہی زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک سے برین ڈرین ہو رہا ہے۔ برین ڈرین یہ وہ فینومینا ہے کہ جہاں پر لوگ یوتھ جو ہیں وہ کسی ایک ملک کے وسائل پر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، لیکن جب اس نیشن کو ریٹرن کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو اکانومی ہوتی ہے اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی کہ یہ بڑھتی ہوئی آبادی یا جو جاب مارکیٹس میں لوگ آئے ہیں ان کو ایبزارب کرے۔ تو ایز اے ریزلٹ وہ پھر باہر دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو آپ کے وسائل پر پڑھا لکھا آدمی، ٹرین شدہ آدمی جو ہے وہ باہر جا کر پھر اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیتا ہے، تو اس کو برین ڈرین کہا جاتا ہے۔ لیکن میں خود اس سے اتفاق نہیں کرتا، میں اس کو برین گین کہتا ہوں۔ ہم آج کل کہتے ہیں کہ انڈیا کے بہت سارے لوگ فلاں بہت بڑی کمپنی ہے وہاں کی چیف ایگزیکٹو ہے، IMF کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے، تو ایک وقت تھا کہ یہ برین ڈرین وہاں بھی ہو رہا تھا۔ جب آپ کی اکانومی
کوئی چیز پروڈیوس کرتی ہے اور جو ہماری ضرورت سے زیادہ چیز ہوتی ہے وہ پھر ہم باہر بیچتے ہیں، برآمد کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو ایز اے ریزلٹ ہمارے پاس جو ہے وہ فارن ایکسچینج آتا ہے۔ اسی طرح ہمارا جو لیبر فورس ہے یا ورکنگ کلاس جو ہے، ہماری اکانومی کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ سب کو ایبزارب کرے، تو روزگار کے ذریعے کے لیے، ایجوکیشن کے لیے وہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں، وہاں پہ وہ اپنی سروسز جو ہیں وہ دیتے ہیں، خدمات انجام دیتے ہیں، وہاں سے ان کو پیسے ملتے ہیں، وہ پھر اپنے ملک بیچتے رہتے ہیں۔ 7 ارب ڈالر کے لیے IMF ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور تقریباً 29 ارب ڈالر جو ہیں یہی لوگ پھر ہمیں بیچتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ لوگ جو ہمارے سفیر ہیں باہر گئے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ انڈیا کی طرح یہ بھی ان میں سے کوئی بہت بڑی کمپنی کا چیف ایگزیکٹو ہوگا، کوئی IMF کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوگا، کیونکہ یہ وہاں پڑھیں گے اور اپنی کوالیفیکیشن جو ہے وہ بڑھائیں گے۔ تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے برین گین ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، انسٹیٹیوشنل ویکنیسز، انکنسسٹنسیز ان پالیسیز، سیاسی عدم استحکام، ہمارے جو ادارے ہیں وہ کمزور ہیں، ہماری پالیسیوں میں جو ہے وہ تسلسل نہیں ہے۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے کوئی ایک پالیسی اس طرح نہیں ہے کہ وہ پالیسی جو ہے 5 سال پورا کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے، وہ ایک اکنامک پالیسی فار ایگزامپل دے دیتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب گورنمنٹ دوسری آ جاتی ہے وہ کوئی دوسری پالیسی دے دیتے ہیں۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے تو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، چیمبر آف کامرس، چیمبر آف ایگریکلچر، اس طرح اور پارلیمنٹیرینز، پولیٹیکل پارٹیز، جس طرح ہم نے میثاق جمہوریت کی ہے، اسی طرح اکانومی پہ بھی ایک ایکارڈ ہونی چاہیے، جس کو میثاق معیشت ہونی چاہیے، جس میں تمام اسٹیک ہولڈر سے مشورہ لیا جائے، پھر تمام کے مشورے ایک پالیسی کم از کم 30 سال کے لیے ترتیب دینی چاہیے۔ اس پالیسی کو پارلیمنٹ سے پاس کرایا جائے، ساتھ میں یہ شرط رکھی جائے کہ جس پارٹی کی بھی حکومت ہو، خواہ وہ مسلم لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، جو بھی پارٹی اقتدار میں آئے، اس پالیسی کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ 30 سال تک یہی پالیسی رہے گی، اور اس پالیسی میں کم سے کم خامیاں اس لیے ہوگی کیونکہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو کنسرن لوگ ہیں ان سب کو آپ نے جو ہے وہ آن بورڈ لیا ہوگا، ان کے مشورے سے جو ہے آپ نے وہ پالیسی ترتیب دی ہوگی، تو تب ہم اپنی اکانومی کو جو ہے وہ ٹریک پہ لا سکتے ہیں۔ ادروائز اگر یہ انکنسسٹنسی رہی، تسلسل نہیں رہا ہماری پالیسیز میں، تو ہماری اکانومی جو ہے وہ کبھی بھی ٹریک پہ نہیں آئے گی، اور یہی ایڈہاکزم جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ میں جو کہتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنل ویکنیسز ہے، تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے بہت ہی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو ہیں، جو کاروبار حکومت چلاتی ہیں، وہ سارے کا سارے جو ہیں آلموسٹ وہ خسارے میں ہیں، وہ سبسڈیز پر جو ہے وہ چلتے ہیں۔ اسٹیل مل دیکھ لیں آپ، چلے اللہ کا شکر ہے PIA سے تو جان چھوٹ گئی، پاکستان ریلوے وغیرہ، اسی طرح اور بہت سارے۔ تو یہ ساری جو ہے یہ ہماری انسٹیٹیوشنل ویکنیسز کی وجہ سے ہے۔ ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ بیکو ایک سائیکل ہوا کرتی تھی، بٹھالہ انجینئرنگ کمپنی، یہ جس صاحب نے بنائی تھی وہ انڈیا بٹھالے کا رہنے والا تھا، وہاں پر اس نے سب کچھ چھوڑ کے پاکستان ہجرت کی، یہاں پر اس نے یہ انجینئرنگ کمپنی بنائی، اور اس میں جو اس وقت موٹر سائیکلز اور اس طرح کی چیزیں انجینئرنگ کی وہ ہوتی تھی، تو لوگ جاپان سے، چائنا سے وہ آتے تھے اور دیکھتے تھے کہ یہ کون سی مطلب اتنی اعلیٰ کوالٹی سٹینڈرڈز جو ہیں وہ ہے اور کس طرح آپ بناتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے نیشنلائزیشن کی، اس کو بٹھالے انجینئرنگ کمپنی سے پاکستانی انجینئرنگ کمپنی، اس کو بیوروکریٹس کے سپرد کیا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے، انڈس موٹرز اور بہت سارے ہیں، یہ تو ایک اتفاق فاؤنڈری، اس طرح بہت سارے۔ اب وہ سارے بڑے بڑے بزنسز جو ہیں وہ بیوروکریٹس کے ہاتھ میں چلے گئے، اور بیوروکریٹ جو ہے وہ ہر جیک آف آل ہوتا ہے، 3 مہینے ایک ڈپارٹمنٹ میں گزارتا ہے، جب تھوڑی بہت سمجھ بوجھ آ جاتی اس کو
ٹرانسفر کیا جاتا ہے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں. پھر وہاں پر جب وہ تھوڑا سا سیکھ لیتا ہے کہ کس طرح ڈپارٹمنٹ کو چلانا ہے تو شاید منسٹر صاحب سے اختلاف کی وجہ سے اس کو کسی اور جگہ پہ بھیجا جاتا ہے. تو رزلٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نیشنلائزیشن کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو بہت ہی ناقابل تلافی نقصان جو ہے وہ irreparable لاس جو ہے وہ پہنچ گیا. اب وہ چیزیں ہم سے جو ہے وہ نہیں سنبھل رہی ہیں. تو یہ تو کچھ بڑے بڑے ہمارے معاشی مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. آج کے ٹاک کا دوسرا حصہ وہ بجٹ سے متعلق ہے. اب بجٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بجٹ ایک فائنینشیل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اینول فائنینشیل سٹیٹمنٹ، جس میں کوئی بھی فرد، ادارہ، یا چونکہ ہم حکومت کی بات کریں تو حکومت اپنی پروپوزڈ ایکسپینڈیچرز اور ایکسپیکٹڈ ریونیوز جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ایکسپینڈیچرز اس کمنگ ایئرس میں ہوں گے اور یہ ہماری ریونیو ہوگی جہاں سے ہم ان ایکسپینڈیچرز کو جو ہے وہ فائنینس کریں گے. جون جو ہے وہ بجٹ کا مہینہ ہوتا ہے. جب ہم چھوٹے تھے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ چونکہ ایجوکیشن کی کمی تھی تو وہ جون کے مہینے کو مہنگائی کا مہینہ کہتے تھے. جب جون آتا وہ کہتے کہ جی مہنگائی کا مہینہ آیا ہے. اور ان کی بات یہ ہوتی تھی کہ مہنگائی کا مہینہ اس لیے کہتے تھے کہ اب نئے ٹیکسز لگیں گے، چیزوں کی پرائسز جو ہے وہ بڑھی گی. باقی اس چیزوں سے کوئی سروکار نہیں تھی کہ بجٹ میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بہت سارے میرے بزرگ یہاں بیٹھے ان کو یہ بات یاد ہوگی کہ وہ بجٹ کو جون کے مہینے کو مہنگائی کا مہینہ کہتے تھے. ہمارے بجٹ میں جو ہے ہم حکومت کو لان تان کرتے ہیں، حکومت کو ملامت کرتے ہیں، لیکن ہماری بجٹ میں حکومت کا بہت ہی چھوٹا حصہ ہوتا ہے. سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ ہمارے سینٹرل بینک، مرکزی بینک یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو ڈٹرمن کرتا ہے، پالیسی ریٹ یا ڈسکاؤنٹ ریٹ جس کو ہم کہتے ہیں. اور ہم نے دیکھا اب تو کچھ کم کیا ہے کہ 11% راؤنڈ اباؤٹ ہے. پہلے یہ 20 اور 22% پہ انہوں نے رکھا تھا. 20-22% پر قرضہ لیتے ہیں. تو بجٹ کا اگر 100 روپے کا آپ نے بجٹ بنایا ہے تو آج کل اس پالیسی کی وجہ سے ہماری مور دین 50% جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں چلا جاتا ہے. یعنی وہ قرضے جو ہم نے لیے ہیں جن پر ہم سود ادا کرتے ہیں تو بجٹ کا 50% سے زیادہ جو ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے. اب 100 میں سے فرض کریں آپ کے پاس 52 روپے وہاں یا 50 روپے چلے جاتے ہیں، آپ کے پاس 50 روپے رہ جاتے ہیں. 50 روپے میں پھر ہماری ڈیفینس ایکسپینڈیچرز ہوتی ہیں. ڈیفینس ایکسپینڈیچر کو بھی ہم نے بہت ہی کرٹیل کیا. پہلے تقریباً 2.5% جو ہے وہ ڈیفینس ایکسپینڈیچر ہوتا تھا، اب تقریباً 1.5 پہ وہ آیا ہے. ڈیفینس پہ نیکسٹ جو بڑا پورشن ہے بجٹ کا اس طرف چلا جاتا ہے. اس کے بعد گورنمنٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، گورنمنٹ چلانے کے لیے حکومت کو پیسہ چاہیے، مختلف ڈپارٹمنٹس کو، تو بہت ہی بڑا حصہ ایڈمنسٹریشن پہ خرچ ہوتا ہے. اینڈ پہ 100 روپے کے بجٹ میں آپ کے پاس 10 سے لے کر 15 روپے جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس رہ جاتے ہیں. اب ان 15 روپے میں گورنمنٹ جو ہے وہ پھر سڑک بھی بناتی ہے، یونیورسٹی بھی بناتی ہے، کالج بھی بناتی ہے، اسکول بھی، اور آپ کے جتنے بھی ڈیولپمنٹل ورکس ہیں، ہیلتھ ہو گیا وغیرہ یا سوشل اوور ہیڈس پہ جو اخراجات ہوتے ہیں، 15 روپے میں آپ کو گورنمنٹ جو ہے وہ دیتی ہے. تو ایک تو یہ کہ گورنمنٹ کا حصہ بجٹ میں جو ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے. بجٹ جو ہے میں ایک اور چیز کو رکھا جاتا ہے جس کو امبریلا پروجیکٹس کہتے ہیں. خاص کر یہ پروونشل بجٹس میں ہوتا ہے کہ انڈر دا امبریلا پروجیکٹس بہت سارے پروجیکٹس کو جو ہے وہ اپروو کیا جاتا ہے. وہ پھر چیف منسٹر کی پریراگیٹو ہوتی ہے، ثوابدید پہ ہے کہ وہ کس کو اور کہاں پر وہ پروجیکٹ جو ہے وہ دیتا ہے. فار ایگزامپل ٹیوب ویلز کا پروجیکٹ 50 ٹیوب ویلز گورنمنٹ نے اپروو کی، پھر ایز اے پولیٹیکل برائبری، سیاسی رشوت کے طور پر چیف منسٹر جو ہے وہ 50 ٹیوب ویل جو ہے وہ تقسیم کرے گا، ایم پی ایس کو دے گا، ان کی لائلٹی کو
خریدنے کے لیے، تو وہ نیڈ بیس نہیں ہوتی، پولیٹیکل سکورنگ ہوتی ہے۔ ایسے بھی جگہ ہیں جہاں پر ایک ٹیوب ویل بھی نہیں ہوگا پورے گاؤں میں، اور ایسی بھی ہے کہ آپ کو ایک گاؤں میں 3 4 وہ بھی کسی ایک آدمی کے حجرے میں لگا ہوگا، تو اس کی، یا اسی طرح اسکول بہت سارے ہیں جہاں پر ضرورت نہیں ہے، لوگ اس میں گائے بھینسیں رکھتے ہیں لیکن اسکول ہم نے بنائے ہیں۔ تو یہ ایک اور چیز جو ہماری بجٹ سے بہت ہی ریلیٹڈ ہے اور اچھی چیز نہیں ہے، وہ ہوتا ہے جو اس دفعہ خطرناک شرط IMF نے رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ریفارمز ہم آپ کو کہہ رہی ہیں اپنی پارلیمنٹ سے آپ اس کو اپروو کر لیں۔ اگر پارلیمنٹ سے یہ اپروو ہو جائے تو یہ قانون بن جائے گا۔ جب IMF کی یہ ڈکٹیشن آپ پارلیمنٹ سے اپروو کراتے ہیں تو آپ کی کانسٹیٹیوشنل ساورینٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پارلیمنٹ از اے سپریم انسٹیٹیوشن، وہ ایک ساورن انسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ جب ہم اس کو، اگر یہ کنڈیشن ابھی یہ گورنمنٹ پارلیمنٹ سے اپروو کراتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسٹرنل سپرویژن ہوگی اور ہماری جو ساورینٹی ہے وہ شرنک ہوگی، کیونکہ آپ کے پارلیمنٹ کو جو ہے انہوں نے اس بات کا پابند کیا، وہ قانون بن گیا کہ آپ ان چیزوں کو نافذ کریں گے۔ تو ایکسٹرنل سپرویژن اور شرنکنگ ساورینٹی، کچھ چیزیں جو ہیں وہ IMF والوں کے نے جو رکھی ہیں۔ 2021 میں شاید یا 20 میں ہم نے IMF کے کہنے پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جو ہے وہ بھی آٹونومی دے دی۔ تھیوریٹیکلی ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کا جو سینٹرل بینک ہوتا ہے، مرکزی بینک ہوتا ہے، دیٹ شوڈ بی آٹونومس، لیکن جس طریقے سے ہم نے وہ آٹونومی دے دی تو وہ آٹونومی نہیں، انڈیپینڈنس ہے۔ پہلے جب اسٹیٹ بینک آٹونومس تھا تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ اس کی ریگولیٹ کرتی تھی، فائنانس منسٹر کے ساتھ وہ کام کرتے تھے کوارڈینیشن میں، اور فائنانس منسٹری میں ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا نیشن جو پالیسیز وغیرہ آتی ہے وہ اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو لاگو کرتا تھا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یونیورسٹی ایک آٹونومس ادارہ ہے، لیکن یونیورسٹی کے بہت سارے افیئرس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے احکامات آتے ہیں۔ تو یہی ایگزیکٹلی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے وہ کچھ تجاویز پروپوزل جاتے تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں، اور پھر وہ اسٹیٹ آف پاکستان اپنی مانیٹری پالیسی یا اس کی جو اکنامک پالیسیز ہوتی ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی تھی۔ اب وہ چیز جو ہے نہیں رہی، ایون پرائم منسٹر جو ہے وہ بھی اسٹیٹ بینک کے گورنر کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو ہم نے آٹونومی کی بجائے ان کو آزادی دے دی IMF کے کہنے پر۔ اب یہ بجٹ سے متعلق کچھ گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ کمنگ بجٹ میں مین فوکس کن چیزوں پہ ہونا چاہیے؟ پاور سیکٹر، جس طرح میں نے ابھی پہلے عرض کیا، لائن لاسز کو جو ہے ان کو کنٹرول کیا جائے، جو بجلی وغیرہ ہم چوری ہوتی ہے۔ اسی طرح پاور سیکٹر میں آئل اور گیس ایکسپلوریشن جو ہیں ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ واٹر کنزرویشن بہت ہی ضروری ہے کہ ہم ڈیم بنائیں اور اپنے پانی کو جو ہے وہ ذخیرہ کر لیں۔ سب سے بڑا تھریٹ جو ہے پاکستان کو وہ پانی کی کمی کا ہے، اور میرے خیال میں آئندہ کچھ سالوں میں اللہ نہ کرے اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی باقاعدہ جنگ ہوگی تو وہ پانی ہی پہ ہوگی، بلکہ پوری دنیا میں کمنگ ایئرز میں جتنی بھی جنگیں ہوگی وہ پانی کے اوپر ہوگی۔ واٹر کنزرویشن جو ہیں وہ بہت ہی ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا آئی اور اس کے کبھی دریا چناب پہ اور کبھی راوی پہ جو ہمارے حصے کا پانی ہے وہ روک پہ لینے کی کوشش کرتا ہے، ڈیمز وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ٹیکس ریفارمز دوسرا مین فوکس ہونا چاہیے۔ ٹیکس ریفارمز لائے جائیں، ٹیکس نیٹ کو بڑھائے جائے، ایگریکلچر ٹیکس کو جو ہے اس کو نافذ کیا جائے، اور ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ بڑھنے چاہیے انسٹیڈ آف انڈائریکٹ ٹیکسز۔ جو ابھی میں نے آپ کو کہا کہ ڈائریکٹ ٹیکس تقریباً 30% ہے، انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ 70% ہے۔ تو انڈائریکٹ ٹیکس کا زیادہ جو برڈن ہوتا ہے وہ غریب لوگوں پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بے روزگاری اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ کو سٹیپس لینے چاہیے۔ انڈسٹری کو جو ہے وہ انکریج کرنا چاہیے، خاص کر جو ہیوی انڈسٹریز ہیں،
ہیوی انڈسٹری کو اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ پاور سپلائی جو ہے وہ ان انٹرپٹیڈ ہوگی، تاکہ پروڈکشن جو ہے وہ کا سلسلہ چلتا رہے، جو انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہمارے ہاں ڈیمانڈ سے وغیرہ وہ بر وقت پوری ہوں۔ پھر پرائیویٹائزیشن آف اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، جو ادارے گورنمنٹ کے پاس ہیں، جس طرح اسٹیل مل، ریلوے وغیرہ، باقی جو سبسڈیز پر چلتے ہیں، جو لاسز میں چلتے ہیں، ان کو جو ہے وہ جو سکھ انڈسٹری ہے ان کو پرائیویٹائز کیا جائے، اور ایکسپورٹرز کو جو ہے وہ ایکسپورٹ انسینٹیوز دینی چاہیے، سبسڈی دینی چاہیے، ٹیکسز جو ہیں ان میں کمی ہونی چاہیے، اپنے ایکسپورٹس کے لیے نئے مارکیٹس جو ہیں وہ تلاش کرنے چاہیے۔ ہمارا زیادہ فوکس جو ہے وہ یورپ اور امریکہ پر ہے، یا فروٹس ویجیٹیبل کے لیے جو ہیں وہ مڈل ایسٹ پر ہے، تو ہم یہ دو بڑے ڈیسٹینیشن ہیں، ایک افغانستان تھا وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا، تو نئے مارکیٹ جو ہیں وہ بہت ضروری ہے اپنے ایکسپورٹس کے لیے۔ اسی طرح آٹو موبائل انڈسٹری جو ہے ان کو انسینٹیوز دینے چاہیے، الاؤ کیا جائے کہ نیو انٹرنٹس بھی اس انڈسٹری میں جو ہیں وہ آ جائے، تاکہ مقابلہ ان کے درمیان جو ہیں وہ بڑھے اور پیداوار جو ہے زیادہ ہو۔ اور اس کے لیے چونکہ ہمارے بہت ساری گاڑیاں جو ہیں وہ اب بھی ہم باہر سے منگواتے ہیں، تو اگر وہ ملک کے اندر تیار ہوگی تو ایک بڑی انڈسٹری جب لگے گی، اس کے پیچھے اور بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی فار ایگزامپل ٹویوٹا موٹرز ہے، وہ تو ٹویوٹا موٹرز میں جتنے پرزے ہیں سب کچھ وہ خود تیار نہیں کرتے، بلکہ باقی چھوٹے چھوٹے انڈسٹری ہیں جن کے جو ٹویوٹا کے لیے وہ پرزے وغیرہ ٹائرز تیار کرتے ہیں اور پھر آ کر یہاں پر اسمبل کرتے ہیں، تو ایک وہ معاشی چکر جو ہے وہ اس سے چالو ہو جائے گا۔ اسی طرح کنسٹرکشن انڈسٹریز، ایک کنسٹرکشن انڈسٹریز کے پیچھے تقریباً 21 اور انڈسٹریز ہوتی ہیں، ان 21 انڈسٹریز کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کا ان پٹ ہوتا ہے، تو کنسٹرکشن انڈسٹریز جو ہے اس پہ فوکس ہونا چاہیے۔ آئی ٹی سیکٹر کو ڈیولپ کیا جائے، اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہیں ان کو انکریج کیا جائے، کچھ سی وی ایمز کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہیں وہ اٹھانے چاہیے، تاکہ فارنرز جو ہیں وہ انکریج ہو اور ہمارے ملک میں جو ہیں وہ انویسٹ کر سکے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کا زیادہ وقت نہ لوں، مختصراً آپ کو صورتحال بتاؤں۔